الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، دین کی محبت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احترام اور اس کی رہنمائی سے نوازا ہے. الحمدللہ سید الشہداء کے غم میں اس پر شہزاد پہ بیٹھنا نصیب فرمایا. خدا دعا کرتے ہیں خدایا انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. ان کے چاہنے والے عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو عزت و سرخروئی نصیب فرما. پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. خدایا ان کے وارث ان کے فرزند کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں وفاداروں ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. درود بھیجے محمد وعلى صلی علی محمد وآل محمد. خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس کائنات کے بارے میں آگہی اور شعور دینے کے لیے ہر ذریعے کو استعمال فرمایا ہے. وہ ہادی ہے، وہ علیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بے علم اور بے ہدایت نہ رہے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس نے صرف خلق نہیں کیا ہے، مخلوق کی کثرت نہیں کی ہے، بلکہ مخلوق کی ہدایت بھی رکھی ہے. ایک دفعہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، جیسے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی کارخانہ ہوتا ہے جس میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ کارخانے والا کچھ پیسے کما لے، کچھ اپنی زندگی میں آسائشیں لے آئے، کچھ اپنے لیے وسائل بنا لے. خدا تعالیٰ کی مخلوق میں صرف کثرت نہیں ہے کہ کثرت دے رہا ہے، بلکہ اس کی مخلوق میں عطا ہے، اس کی مخلوق میں ہدایت ہے. اب یہ تھا کہ مخلوق ہدایت کیسے حاصل کرے اور یہ اپنا کام کیسے انجام دے، یہ بھی خدا تعالیٰ نے طے کیا، اور ہر طریقے سے انسان کو خاص کر یہ ہدایت دی کہ وہ اپنے کام کو کیسے انجام دے گا. اور کسی بھی چیز کو خدا تعالیٰ نے اتفاق پہ نہیں رکھا. یہ بڑے نفیس ایک پہلو ہے اسلامک فلسفے کا بھی اور فلسفے کی سے ہٹ کر عقائد کا بھی، کہ دنیا میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی ہے، نہ دنیا میں کوئی چیز حادثہ ہوتی. ظاہراً تو انسان کو اتفاق اور حادثے بہت نظر آتے ہیں. مثلاً آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، ابھی جب ہم مجلس کی طرف جا رہے تھے تو ایک حادثہ ہوا تھا. تو ظاہر ہے وہ جو لوگ حادثہ جن لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہوگا، خدا ان سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، ان میں سے کسی نے حادثہ چاہا نہیں ہوگا. کچھ گاڑیاں ٹکرا گئیں یا کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے حادثہ تو نہیں چاہا ہوگا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز حادثہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تو نہیں چاہا تھا. صحیح انہوں نے نہیں چاہا تھا، لیکن دنیا میں کچھ قانون ہے، اس قانون کے تحت اگر کچھ واقعہ انجام پائے
تو دیکھنے والے کو لگے گا کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن وہ قانون ہوگا۔ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ، مثلا آپ میں کہیں فرض کریں آپ میں کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے پاؤں کے نیچے ایک پتھر آ گیا اور اس پتھر سے ہم لڑک کے زمین پہ گر گئے، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، تو کہے گا حادثہ ہو گیا۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پتھر ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ وہ ڈس بیلنس ہے، اگر میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھا اور وہ ڈس بیلنسڈ ہے تو وہ ظاہر پتھر لڑکے گا، اتنا وزن برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اس میں کون سی چیز ہے جو خلاف قانون ہوئی ہے؟ کوئی بھی چیز خلاف قانون نہیں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے لہذا ہم کہہ رہے ہیں حادثہ ہوا ہے۔ کوئی چیز حادثہ نہیں ہوتی ہے، ہر چیز قانون پہ ہوتی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ قانون میں سے کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو مادی قانون ہوتے ہیں، جن کے بارے میں شاید ہم محنت کریں تو ہمیں پتہ چل جائے، لیکن بہرحال کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو مادی قوانین نہیں ہوتے، معنوی قوانین ہوتے ہیں، اور یہ معنوی قوانین وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ مشہور و معروف واقعہ جو ایران کے انقلاب کے بعد پیش آیا تھا، تبس کا واقعہ، جس کے اندر جو پلانرز تھے امریکن آرمی کے، انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا کہ ویدر کیسا ہوگا، وہاں پہ طوفان آئے گا نہیں آئے گا، اس کے بعد انہوں نے آپریشن کو ڈکلیئر کیا تھا۔ لیکن عین موقع کے اوپر بظاہر تو ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک معنوی عمل ہوا، اور اس معنوی عمل کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے تمام میٹیریل کیلکولیشنز کو پلٹ کے رکھ دیا، اور وہ نتیجہ نکلا جو وہ کیلکولیٹ کرنے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہماری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، ہر چیز اصول و ضابطے کے اوپر۔ مثلا حتیٰ یہاں تک کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے اور آپ کے بچے نے ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، ظاہر ہمیں بہت برا لگے گا، اور خاص کر برا لگے گا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تمہاری ہی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو میں کہوں گا یہ بدتمیزی یہ کر رہا ہے، وجہ میں تھا۔ تو اگر واقعاً میں سوچوں تو نہیں ہوا ہوگا، احتمال قوی اس بات کا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی غلطی کی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی اثر آیا ہوگا۔ اچھا آپ ظاہر فوراً جواب میں کہیں گے نہیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، حضرت نوح نبی تھے، ایکسیپشن ہے جو روٹین، اور وہ ایکسیپشن بھی کسی قانون کے تحت ہوگا، اللہ کے نظام ہدایت کے اندر کسی سکھانے کی خاطر ہوگا، وہ بھی حادثہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کا سب قانون ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے جس نے کسی نے امام کا ساتھ دینا ہے، کسی نے امام کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیا یہ حادثہ ہوگا؟ کیا یہ اتفاق ہوگا؟ 1200 سال سے ہم اس انسانیت کا انتظار کرنا ہے جو امام کا ساتھ دے گی۔ یہ حادثہ ہے، اتفاق ہے، قانون ہے۔ تو ہماری پہلی عرض یہاں پر یہ اس موضوع کے اندر یہ کہ بھائی کوئی چیز حادثے میں ہوتی نہیں۔ اگر کوئی چیز حادثے میں نہیں ہوتی، اتفاق میں نہیں ہوتی، تو یہ جو امام کا 1200 سال انتظار ہو گیا، 1100 سال سے اوپر انتظار ہوا ہے، یہ بھی کسی قانون کے تحت ہوا ہے۔ لوگ تیار نہیں ہوئے، کوئی قانون ہے جو تیار نہیں ہوئے ہیں، یا تو انہوں نے قانون کو سمجھا نہیں ہے، یا قانون کو سمجھنے کے باوجود اپنی غفلت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یا تو جاہل ہیں کہ علم نہیں ہے، نہیں جانتے، یا جانتے ہیں عمل میں کمی ہے، اور عمل میں کبھی بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی قانون کے تحت آتی ہے۔ تو میں یہاں سے تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس موضوع ہے رسم و رواج اور نصرت امام زمانہ، اس کو ہم کس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی پہلا معاملہ تھا اس ٹرمنالوجی کا، رسم و رواج۔ آپ کے پاس ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہیں جن کو ہم لوگ تقریباً بغیر سوچے سمجھے مختلف مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، بعض اوقات تو قطعاً نہیں ہوتی، مثلا اگر شعر و شاعری کے اندر استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر شعر و شاعری کا معاملہ نہیں ہے، ہم تھوڑا سا کسی علم کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو مثلا آپ اور میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ثقافت، اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تہذیب۔ تو مثلا دونوں کو ملا کے بھی استعمال کرتے ہیں، تہذیب و ثقافت، صحیح؟ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، تہذیب میں اور ثقافت میں؟ تو ہم لوگ شاید سوشیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچنا چاہ رہے کہ مثلا سویلائزیشن اور کلچر کے اندر سوشیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا فرق ہے۔ ہم تو صرف عرف کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اپنی گفتگو کے اندر سمجھنے کی خاطر، ہم کسی ایک پرٹیکولر سائنس کی طرف نہیں جانا چاہتے، سوشل سائنسز کی طرف۔ تو مثلا کہتے ہیں کہ بھئی تہذیب کے اندر
تاریخ کی زیادہ گہرائی سوچی جا سکتی ہے۔ تو مثلا آپ نہیں کہہ سکتے، ایسی میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں، ممکن ہے کوئی کہہ ڈالے، مثلا کیا ہے کراچی کی تہذیب، کراچی کی ثقافت تو کہہ سکتے ہیں، کراچی کی کلچر کہہ سکتے ہیں، لیکن کراچی کی تہذیب کہنا ذرا سا مشکل ہوگا۔ مثلا انچولی کی تہذیب، نہیں، انچولی کی تہذیب نہیں بنے گی۔ کیوں؟ تہذیب میں تھوڑا سا آپ کا ہورائزن بڑا ہوتا ہے، افق ذرا وسیع ہوتا ہے۔ ہاں مثلا آپ کہہ سکتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن، دریائے سندھ کی تہذیب، ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا سا بڑے سطح کے اوپر سوچتے ہیں۔ تہذیب کے اندر تاریخ کا بڑا زمانہ نظر میں ہوتا ہے۔ بس تہذیب کوئی 10 سال کی تہذیب نہیں بنتی، 20 سال سے تہذیب نہیں بنتی۔ ہاں تہذیب بنتی ہے 100 سال، کم از کم 1000 سال، 500 سال، ایسے لمبی مدت کو دیکھتے ہیں تو ایک تہذیب بنتی ہے۔ ایون 100 سال پہ بھی میں نہیں سمجھ رہا کہ تہذیب کہلائے گی، تو اس 100 سال تک بھی میں سوچتا ہوں ثقافت میں رہے گی۔ اب تہذیب سے کم سطح پہ آئے تو اس کو ہم ثقافت تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑی تہذیب ہو سکتی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی ثقافتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو مثلا جیسے میں نے عرض کیا کہ دریائے سندھ کی ایک تہذیب ہے، اور اس دریائے سندھ کی تہذیب میں بہرحال ایک موئنجو داڑو بھی ہے، وہ بھی دریائے سندھ کی تہذیب ہے، کافی پرانی تہذیب، 4000 سال پرانی، اور اس کے بعد مختلف ادوار اور زمانے اس کے اندر آتے رہے جو اس بڑی تہذیب کا حصہ تھے مختلف ثقافتوں کی حد۔ یہ جو ثقافت ہے اس کی بنیاد رسم و رواج ہے، صحیح؟ بس تہذیب سے نیچے ثقافت لیتے ہیں۔ ثقافت کی جو اور کمپوننٹس ہم سرچ کرتے ہیں تو ثقافت کا ایک حصہ رسم و رواج ہے، صحیح؟ تو تھوڑا سا بریک ہو گیا اس کے اندر، رسم و رواج۔ اچھا خود رسم و رواج کیا ہے؟ کیا ان دونوں الفاظ میں بھی کوئی فرق ہے؟ مثلا اگر آپ یہاں پر آئے، تشریف لائے اور مجلس کے اندر اور آپ بیٹھے، تو یہ جو آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کار ہے یہ سویلائزیشن ہے، یہ ثقافت ہے، یہ رسم ہے یا رواج ہے، کیا ہے یہ؟ صحیح ہے؟ تو اگر ہم اس باریکی میں جائیں تو پھر ہم سائنسز میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنے کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا اس کو بہت زیادہ سائنٹیفک کام کرنا ہے۔ مثلا تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ رسم کے اندر ظاہر زیادہ جھلک رہا ہے، رواج کے اندر ذہنیت زیادہ جھلک رہی ہے۔ رسم میں مثلا ہم آئے، ہم نے ممبر کو چوما، یہ اس کو رسم کہیں گے یا رواج کہیں گے؟ رسم سے زیادہ نزدیک ہے۔ اچھا احترام دکھانا، مجموعی طور پہ احترام دکھانا بغیر کسی فزیکل مینیفیسٹیشن کے، بغیر کسی جسمانی اظہار کے، مجموعی طور پہ احترام، یہ رسم ہے یا رواج ہے؟ زیادہ تر یہ رواج زیادہ کہلائے گا۔ تو رواج کے اندر ذہنیت پہ زیادہ توجہ ہے، رسم کے اندر ظاہر پہ زیادہ توجہ ہے۔ اس طرح سے ہم اجمالاً اس کو حل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا موضوع ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے کہے کہ بھئی آپ نے 9 دن بعد کی رسم و رواج اور موضوع کے اوپر نہ ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ رسم و رواج کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہم نے اس کو ٹچ کر لیا، بس اتنا کافی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ اچھا اب اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، تھوڑا سا اس کے اوپر اور توجہ دیتے ہیں کہ یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں 2 بنیادی گفتگو ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے، ورنہ شاید ہم اپنے موضوع یعنی نصرت امام زمانہ اس کو ہم بہت اچھا سولو نہیں کر پائیں گے۔ اگر آج کے چند شروع منٹس میں کوئی آئے تو وہ بیچارہ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ مجلس کس قسم کی مجلس ہے، اس میں نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، اور یہ پتہ نہیں سوشالوجی کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ پریشان نہ ہو جائے، کہیں میں بعض اوقات گھبراتا ہوں اس بات سے۔ لیکن ظاہر ہے آپ کوئی بات پہ 9 دن بات کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ رسم و رواج کے بارے میں 2 بہت اہم موضوع ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ ہم اپنے موضوع تک پہنچ سکیں۔ اور پہلا موضوع، آیا رسم و رواج بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی بنیادی فکری عقیدے کے یوں ہی ظاہر ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ رسم و رواج کے پیچھے بھی کوئی گہرائی ہوتی ہے، رسم و رواج کے پیچھے بھی کوئی نفسیات ہوتی ہے، صحیح ہے؟ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
ایک اور سائنس لنگوسٹک، زبان شناسی۔ لنگوسٹک میں ایک چھوٹا سا چیپٹر، بہت امپورٹنٹ چیپٹر، لیکسیکوگرافی، الفاظ کو پہچان۔ صحیح، اردو زبان میں پرانا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اب ختم ہو گیا۔ ہم لوگ جب اپنے بچپن میں مثلا کالج وغیرہ جاتے تھے تو بسوں، منی بسز کے اندر لکھا ہوا ہوتا تھا مستورات۔ صحیح، اب کہیں یہ لفظ دیکھتے ہیں آپ مستورات؟ کیوں؟ عربی میں قرآن کریم میں ہے مستور، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ مستور کا مطلب ہے ستر ہوا ہوا، ستر یعنی پردہ، کوشش، ایک کوئی چھپایا گیا ہے۔ مستور وہ چیز جس کو چھپا دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد کے اندر بھی کہتے ہیں ستر کتنا ہے، مرد کے اندر آپ نے توضیح مسائل میں دیکھا ہوگا کہ لباس کے مسائل میں کہتے ہیں بھائی ساتر ہونا چاہیے کپڑے کو، یعنی وہ جسم کو چھپائے۔ تو مستور کا مطلب ہوتا ہے وہ جو چھپا ہوا ہے۔ اچھا، مینٹیلٹی کیا تھی 30 سال پہلے تک؟ مینٹیلٹی یہ تھی کہ خواتین وہ ہیں جو مستور ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو یہ جو مستورات تھیں یہ پردہ کریں گی۔ اچھا، اب جب وہ مستورات پردہ نہیں کر رہی، اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مستور ہے؟ نہیں، لفظ غائب ہو گیا، یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ تھا اور اب نہیں ہے، کیا بغیر کسی فکری مقدمے کے؟ نہیں، اس کا فکری مقدمہ ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے، ممکن ہے کوئی مجھے کہے کہ بھائی یہ تو لنگوسٹک کا چینج ہے، زبان کا ایک رویہ ہے کہ زبان میں الفاظ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس طرح ایک لفظ آیا اور ایک لفظ چلا گیا۔ کیسے؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ کبھی آپ ٹاور پہ جائیں تو وہاں پر ایک دیوار پر پینٹ ہوا ہوا تھا، بہت پرانا پینٹ، بہت پرانا، میرے خیال میں آپ کسی نے اس کے اوپر پھیر دیا ہوگا، میں ہوتا تو کبھی نہیں پھیرنے دیتا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا انگلش میں کراچی بندر، کراچی بندر۔ اور یہ جو روڈ ہے میجنا روڈ ہے، اس کا پرانا نام ابھی تک ہم لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کو ہم لوگ بندر روڈ کہتے تھے۔ اچھا، بندر روڈ کیوں کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق منکی نام کے بندر سے نہیں ہے۔ بندر اس لیے کہتے تھے کہ ہم لوگ سی پورٹ کو پہلے بندر کہتے تھے، نہ بندرگاہ، بندرگاہ بعد میں کہنا شروع کیا ہے۔ فارسی زبان میں ابھی تک سی پورٹ کو بندر کہتے ہیں، لہذا پورے شہر کا نام ہے بندر عباس۔ صحیح ہے، پورٹ بندر ہے، گاہ کا اضافہ ہماری زبان میں بعد میں ہوا ہے، تو پہلے اس کو کراچی بندر کہتے تھے، اور اس خاطر اس روڈ کا نام تھا بندر روڈ، بندرگاہ روڈ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ گاہ نہیں تھا پہلے، بعد میں آیا ہے یہ۔ صحیح ہے، پھر ہم نے دیکھا نہیں بندر صحیح نہیں ہے اور اس بندر کو چینج کر کے بندرگاہ کیا۔ صحیح ہے، لیکن وہ بندر روڈ چینج نہیں ہوا ہے، وہ بندرگاہ روڈ نہیں بنا، وہ بندر روڈ ہی رہ گیا۔ صحیح ہے، لیکن کیوں چینج کیا بندر سے بندرگاہ؟ ظاہر ہے کہ بندر سے وہ لفظ بندر کچھ اور سمجھ میں آ رہا تھا، اس خاطر اس کو چینج کر دیا گیا۔ یہ الفاظ چینج ہوتے ہیں تو بغیر کسی فکر کے تبدیل ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہ کوئی فکر پیچھے ہوتی ہے۔ مثلا اگر وہیں ٹاور پہ آپ تشریف لے جائیں تو وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد کا نام اتنا عجیب ہے کہ آدمی اگر نہ جانتا ہو کہ پس منظر کیا ہے تو کہے گا کہ بھائی یہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ مسجد کا نام ہے مسجد ناخدا۔ ناخدا، بھائی اردو میں کوئی بچہ پڑھے تو کیا کہے گا؟ یہ مسجد ہے نعوذ باللہ جس کا خدا نہیں ہے۔ یا الہ، یہ کون سی مسجد آ گئی بھائی؟ مسجد ناخدا۔ بھائی مسجد خدا کی ہوتی ہے، مسجد میں خدا کی بندگی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، سجدے ہوتے ہیں، یہ کون سی مسجد بنائی جس کا خدا نہیں ہے؟ مسجد ناخدا۔ اصل فارسی زبان میں کیپٹن کو کہتے تھے ناخدا، کیپٹن کو کہتے تھے ناخدا۔ مسجد ناخدا، یہ کسی کیپٹن نے گزرتے ہوئے مسجد بنا دی ہوگی میرے خیال میں، یا کوئی کیپٹن یہاں پہ نماز پڑھتا ہوگا، اس مسجد کا نام پڑ گیا مسجد ناخدا۔ اب وہ کہ کیپٹن کو ناخدا کہتے تھے، یہ کون دماغ میں رکھ رہا ہے کہ کیپٹن کو ناخدا کہتے تھے؟ اب وہ مسجد کا نام ہے ناخدا۔ کوئی پڑھے تو کہے گا یہ پتہ نہیں کس مشرک نے نعوذ باللہ مسجد بنا دی۔ یہ زبان کی تبدیلی ہے، لیکن زبان کی تبدیلی کسی وجہ سے آتی ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے نے کیپٹن کو ناخدا کیوں نہیں لیا؟ کنزرویٹو معاشرہ ہے، اس نے کہا یہ کون سا بندہ ہے جس کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ لفظ نہیں لیا۔ فارسی زبان میں چل رہا ہے، فارسی زبان میں چل رہا ہے۔ ان کے ہاں یہ کنزرویٹزم سو کالڈ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کو قبول کر لیں گے، ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ
یہ جو زبان ہے یہ بہت ساری چیزوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے، نہ کہ وہ لوگ بے خدا ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ، نہیں، ان کے ہاں چیزوں کو اس انداز میں نہیں دیکھیں گے جس انداز میں ہمارے ہاں دیکھیں گے۔ تو مستور ختم ہو گیا، بندر ختم ہو گیا، ناخدا ختم ہو گیا، کچھ اور آ گیا۔ تو الفاظ کی تبدیلی بغیر فکری مقدمے کے ہوتی ہے؟ نہیں، الفاظ کی تبدیلی بھی کسی فکری مقدمے سے ہوتی ہے۔ جو رسم و رواج ہوتے ہیں یہ بغیر فکری مقدمے کے ہوتے ہیں؟ نہیں، رسم و رواج کے پیچھے بھی ایک پوری فکر ہوتی ہے۔ شاید لوگوں کو یاد نہ رہے کہ رسم کے پیچھے فکر کیا ہوتی ہے، لیکن ہر رسم و رواج کی تشکیل کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکری مقدمہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر آ کر آپ اس رسم سے لڑ رہے ہیں بغیر فکر تبدیل کیے، آپ کبھی نہیں جیتیں گے، آپ کبھی نہیں جیتیں گے۔ اگر آپ کو رسم و رواج بدلنا ہے، پہلے اس فکر کو بدلنا پڑے گا جو اس رسم و رواج کے پیچھے چل رہی ہے۔ اگر اس کو آپ نے تبدیل کر دیا تو یہ رسم کچھ عرصے کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اب آپ اس پوائنٹ کو اگر پک کر لیں تو سمجھ لیں سینکڑوں رسم و رواج ہیں جس سے میں اور آپ 30 35 سال 40 سال سے لڑ رہے ہیں اور ان کو ہم تبدیل نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ ہم اس فکر کو حل نہیں کر رہے جو اس رسم و رواج کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھو وہ کیا ہے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل تھوڑا سا مجلس کی فضا سے نزدیک لاتے ہوئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی معاشرے کے رسم و رواج سے کیسے ٹکرائے۔ مثلا معاشرے کی رسم تھی کہ اگر کوئی بچی پیدا ہوئی تو عرب یہ سوچتے ہوئے کہ بچی کے ہونے سے ہماری دشمن کے سامنے مقابلے کی طاقت کم پڑ جائے گی، ہم ایک بچی کے اپنے گھر میں ہونے کی وجہ سے دشمن کے سامنے دبنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ بچی کسی اور کے گھر میں جائے گی، پھر میں ولنریبل ہو جاؤں گا، میں کمزور پڑ جاؤں گا اس کے ہاتھ میں۔ مثلا جب یہ دشمن میرے اوپر حملہ کرے گا تو یہ لڑکا تو نہیں ہے کہ جا کے جنگ کرے، اس لیے میرے لیے کمزوری کا سبب بنے گا۔ 10 چیزیں اس کے دماغ میں آئیں، خرچے کا بھی شاید کوئی معاملہ ہو، انہوں نے بچیوں کو دفن کرنا شروع کر دیا۔ اس بیک گراؤنڈ میں بچیوں کو دفن کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کہاں سے کام شروع کیا؟ خدا تعالیٰ نے گویا اس رسم کا خاتمہ اس وقت کیا جب اللہ کے نبی کی نسل ہی ان کی صاحبزادی سے بڑھی۔ درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی۔ اچھا، پوری دنیا میں خواتین کا مقام بلند ہو گیا۔ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وجود یہ طریقہ کار بھئی آپ رسم سے لڑ رہے ہیں، رسم کے پیچھے ایک فکر ہے، اس فکر کا جائزہ لیں، اس فکر کو پہلے ختم کریں، اس کے بعد پھر رسم کے اوپر آئیں اور پھر رسم سے آپ مقابلہ شروع کریں۔ تو میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ رسم و رواج کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسانی خواہش بھی جمع ہو جاتی ہے، یہ ہے۔ میں نے تو عرض کر دیا کہ رسم و رواج کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکری حرکت ہوتی ہے، لیکن فکری حرکت کے پیچھے رسم و رواج کے ساتھ کوئی نہ کوئی جسمانی، نفسانی، شہوانی خواہشات بھی ایڈ ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ رسم و رواج فکر سے ہٹ کر نفس پرستی بن جاتی ہے، فکر سے ہٹ جاتی ہے اور وہ صرف نفس پرستی کا ایک ڈھیر بن جاتی ہے۔ مثال شاید اچھی مثال نہ لگے، یورپ کے اندر فحشا کا فروغ پانا، یورپ کے اندر فحشا فروغ پا گیا، اتنا پھیل گیا معاملہ کہ اب ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے کیا تھے، ان کو بالکل یاد نہیں رہا۔ یعنی مثال کے طور پر وہ مسلمانوں پر اعتراض کریں گے، یہ کیا ہے کہ تمہاری خواتین اس طرح کے پردے میں ہیں، اور جہالت کی حد ہے، پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز کی جہالت کی حد ہے کہ انہوں نے پردے پہ پابندی لگا دی۔ یہ پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز کی عین جہالت ہے کہ انہوں نے پردے پہ پابندی لگا دی۔ فرانس جیسے ملک کے اندر کہ جو لبرلزم اور فریڈم آف ایکسپریشن کا سینٹر سمجھا جاتا تھا، وہاں پر پردے پہ پابندی لگ گئی۔
اچھا یہ جو ان کے ساتھ ہوا کہ فسق و فجور فحشا کی صورت میں اتنے آگے بڑھ گیا اور اتنا آگے بڑھے کہ پردے کے اوپر پابندی لگا دی، کیا اس کا کوئی فکری پس منظر نہیں ہے؟ فکری پس منظر ہے۔ اس فکری پس منظر کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ یورپ کے جیسے کنزرویٹو معاشرے کے اندر جہاں کونے کونے پہ چرچ بنا ہوا ہے، یہاں یہ فحشا آئے کیسے؟ 1920 کے قریب کی تصویر ہے کہ پولیس نیو یارک کے ساحل پر خواتین کو اریسٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے ولگر لباس کیوں پہنا ہے، اور وہ ولگر لباس اتنا آج کے زمانے کا شریفانہ لباس ہے کہ کوئی پہن کر اس کو بیچ پہ جائے گا ہی نہیں۔ اس لباس کے پہننے پر پولیس، نیو یارک کی پولیس اریسٹ کر رہی ہے خاتون کو، تقریباً 1920 کی تصویر ہے۔ 60-70 سال میں اتنا بدل گیا؟ اب تو ظاہر 100 سال ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو 60-70 سال میں بدل چکا تھا۔ نیوڈ بیچز اور یہ اور وہ فحشا فسق و فجور، یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کہاں ایسا ہوا؟ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے عرض کیا اتنے دیندار لوگ تھے یہ سب لوگ۔ تو کون سی ایسی فکری تبدیلی آئی ہے جس کے پیچھے فسق و فجور یہاں تک آ گیا؟ اور وہ رسم و رواج اپنا عمل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اس میں پہلے بھی کئی دفعہ ریکمینڈ کر چکا ہوں اس کتاب کو، ڈاکٹر یا الہی درود بھیجے گا محمد و آل ڈاکٹر حداد عادل نام کر کے انتہائی نفیس اسکالر ہیں، اور وہ خود اب علمی طور پر چھوٹا موٹا معجزہ ہے، واقعاً نفیس آدمی ہے، کام بھی اچھا ہے۔ تو ان کی چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اور وہ اب اردو میں بھی ترجمہ ہوئی بھی ہے، ظاہراً مجھے یاد آتا ہے مولانا ذوالفقار زیدی صاحب نے ترجمہ کی تھی، اوریاں تہذیب اور تہذیب کی اوریانی، چھوٹی سی کتاب ہے، انتہائی نفیس کتاب ہے۔ رسم و رواج، فسق و فحشا کے رسم، فحشا کے رواج کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہت نفیس کتاب ہے۔ اس میں بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ 400 سال 450 سال میں فحشا کی فکری بنیاد کیا تھی، کیسے یہ آیا اور کیسے یہ آ کر یہاں تک کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کس سے لڑنا ہے؟ اچھا ان کو کیا تھریٹ تھا؟ ان کو تھریٹ یہ تھا کہ بھائی تہران میں پردہ نہیں، ہاں کنٹرول کیا ہوا ہے کسی طریقے سے، لیکن بہرحال کنٹرول ہونے کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ کوئی بہت قابل ذکر چیز نہیں ہے تہران کے زیادہ تر علاقوں کے اندر۔ تو اب ان کے سامنے ایک چیلنج ہے، بلکہ یہاں پر ایک خانہ فرنگ کے ایک ڈائریکٹر نے مجھے ایک دفعہ کہا بھی کہ کاش کوئی پاکستانی ہمیں یہ تحقیق کر کے دے دے کہ جو ملک 100 سال سے زیادہ انگریزوں کی سرپرستی میں رہا ہے اور آزاد ہونے کے باوجود انگریز اس پہ حکومت کر رہے تھے، یہاں وہ فحشا کیوں نہیں آئے جو ہمارے ایران میں آ گئے، جس پہ کبھی انگریزوں نے حکومت نہیں کی۔ ایران دنیا کے ان 4 ملکوں میں سے ہے جس کے اوپر کسی بھی سپر پاور کی براہ راست حکومت کبھی نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ کیا مضبوط تھے؟ نہیں، شاید ان کی اپنی ایک مصلحت تھی۔ ایران، افغانستان، ترکی اور جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، ان 4 ملکوں کے اوپر کبھی بھی کسی بیرونی طاقت کی براہ راست حکومت نہیں بنی، ان کی اپنی مصلحت شاید تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایران پہ کبھی بھی براہ راست حکومت نہیں بنی، لیکن ہمارے یہاں فحشا کہاں پہنچ گئے، اور یہاں پر 100 سال سے زیادہ انگریزوں نے حکومت کی ہے، لیکن یہاں پہ وہ فحشا نہیں آ پائے۔ تو کیوں نہیں آ پائے؟ ان پاکستانی میں کیا چیز ہے؟ تو رسم و رواج کا وہ اثر کیوں نہیں پڑا؟ کیوں؟ فکر کے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا۔ ابھی تک میں کہہ رہا ہوں ہمارا معاشرہ اس بے حیائی میں نہیں پھنسا ہے ابھی تک جس کے اندر زیادہ تر مسلمان معاشرے پھنس چکے ہیں۔ مثلا ترکی کی حالت دیکھیں، مصر کی حالت دیکھیں، نارتھ افریقہ کے جو ممالک ہیں، مراکش، تونس، الجزائر وغیرہ، ان سب کی حالت دیکھیں، بے پناہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ کیوں ہے؟ ایک فکر ہے پیچھے، اور وہ فکر جب تک خراب نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو محفوظ کرنا ہے انشاءاللہ، تو یہاں پر وہ فسق و فجور نہیں آئیں گے، سوائے یہ کہ ہم بالکل ہی بہت بڑی کوئی غلطی کر بیٹھے۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ پہلا پوائنٹ آیا رسم و رواج کی کوئی بنیادی فکری مقدمہ ہوتا ہے، تو ہم نے عرض کیا اس کا مقدمہ ہوتا ہے۔
دوسرا پوائنٹ، آپ کو رسم و رواج کو تبدیل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس فکری مقدمے کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے عرض کیا اس میں نفسانی خواہشات ایڈ ہو جاتی ہیں۔ مثلا ویسٹ کے اندر شروع میں فکری تبدیلی آئی، فحشا آیا، اب جو فحشا آ گیا اب فکری تبدیلی نہیں ہے، اب صرف نفس پرستی ہے، اب صرف نفس پرستی، اب وہ نفس پرستی کی گاڑی چلے گی، اب اس کا فکری تبدیلی سے بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے۔ رسم و رواج کے اندر ایک موقع کے اوپر نفس پرستی شامل ہو جاتی ہے، بس جس چیز پہ نفس پرستی شامل ہوئی اس کا معاملہ ختم ہو، پھر سب فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں جسارت کرتے ہوئے اس کا ایک مصداق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو سخت ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مثال ہے رسم و رواج میں فکری مقدمہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ کہیں اس میں نفس پرستی آتی ہے، پھر فکر ختم ہو جاتی ہے، پھر صرف نفس پرستی چلتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے ہم جیسے لوگوں کے کام کا کمرشلائز ہو جانا۔ غلط مثال ہے، مجلس پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، سوز و سلام پڑھنے والے، آرگنائز کرنے والے شرکا شاید تھوڑا سا بچ گئے ہوں گے نفس پرستی میں، لیکن وہ بھی ابھی عرض کروں، چلو شرکا سے ہی شروع کرتا ہوں۔ شرکا کی خواہش، اصلی شرکا کی کیا تھی؟ جن کا فکری مقدمہ تھا غم حسین، غم حسین، یہ مقدس خواہش ہے، پاکیزہ خواہش ہے، اس کے اندر ایک نورانیت ہے، اس کے اندر ایک تقدس ہے۔ آنے والے اس تقدس کے ساتھ آتے تھے، اس نورانیت کے پیچھے آتے تھے، اس تقدس اس نورانیت کے ساتھ بیٹھتے تھے، ویسے ہی بیہیو کرتے تھے، ویسے ہی جاتے تھے۔ یہ ہماری عزاداری کا فکری پس منظر ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس میں تھوڑی سی چاشنی آنا شروع، غلط نہیں ہے۔ مثلا اسٹارٹ کیسے ہوا؟ وہ یہ کہ بھائی ایک کام ہے، مقدس ہے، اچھا ہے، اس کو اچھی زبان میں کہا جائے یا بری زبان میں کہا جائے؟ اچھی زبان میں کہا جائے، لطافت کے ساتھ کہا جائے۔ شروع میں ایک لطافت تھی، منفی بھی نہیں تھی، چاشنی تھی، منفی بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ لطافت چاشنی آگے چلی گئی، غم، علم، تقویٰ پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نمائش باقی رہ گئی اور باقی سب مٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا جب رسم و رواج میں نفس پرستی آ جاتی ہے نا، پھر فکر ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا ہوا کیوں تھا، اصلا آئے کیوں تھے اصلا۔ عرض کیا چند دن پہلے میں نے تبرکات کے اوپر، اب اس کے اوپر کسی نے کہا کہ بھائی اگر اچھا کھانا کھا لیں گے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بھائی کون کہہ رہا ہے کہ برائی ہے، لیکن اچھا کھانے کے لیے تبرک ہونے لگے، اس میں برائی ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا کہاں معاملے کو پہنچا دیا، غریب آدمی مجلس نہیں کر سکتا، تنخواہ بھر تو تبرک میں دینی پڑ جائے گی، کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے یہ واقعہ۔ ہم خود اپنے پاؤں کو کلاڑی مارنے، نفس پرستی کو تبرک میں ڈال دیا ہے، حد ہوتی ہے۔ ایک حد تک صحیح ہے، مطلب کون یہ کہے گا کہ میں کسی کو سید الشہداء کے نام پہ گھر پہ بلاؤں تو بدمزہ کھانا کھلاؤں، یا نعوذ باللہ اس کو طبیعت خراب کروں، نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن یہ کہ سب کچھ چاشنی رہ جائے، سب کچھ مزہ رہ جائے، اس کے خلاف عرض کیا تھا، ابھی بھی عرض کر رہا ہوں۔ بھائی کوئی شعر اچھا پڑھے، اس میں برائی ہے؟ نہیں۔ کوئی تقریر اچھے لہجے میں کرے، اچھی زبان ہو، اس کی تسلسل ہو، بیان ہو، خطابت ہو، بلاغت ہو، فصاحت ہو، اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کمرشلزم ہو، اب برائی ہے۔ نمائش ہو، اس میں برائی ہے۔ میں بیٹھوں ممبر پہ اس لیے کہ لوگ میرے فن کی داد دیں، تحسین کریں میرے فن کی، اس میں برائی ہے۔ تو کو خدا کے لیے کرنا تھا، تم داد و صلاحت کے پیچھے چلے گئے۔ عالم یہ ہے، ایک شاعر نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بڑا دل دکھا میرا اس بات سے۔ میری بھی غلطیاں بہت ساری ہوں گی، میں آپ کے سامنے اپنی غلطیاں تھوڑی دہراؤں گا، تو میں دوسروں کی دہراتا رہوں گا، لیکن میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے کہا ہم
فرمایا کہ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں جس میں اہل بیت کی مدحت ہوتی ہے، لوگ داد دیتے ہیں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، لیکن ایک بس چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا؟ یعنی کہ جب ہم مثلا سلام پڑھتے ہوئے، شاعری میں پڑھتے ہوئے اچھے فضیلت کے اشعار بولتے ہیں تو لوگ داد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی غم کا شعر کہتے ہیں، لوگ داد چھوڑ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ بندہ خدا شاعری داد لینے کے لیے کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے جب میں نے غم کا شعر پڑھا تو تم رو کر رہے ہو، داد کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ یہ پستی نہیں ہے، یہ فکر کی پستی نہیں ہے۔ میں مجلس پڑھوں اس لیے کہ لوگ مجھے داد دیں، تو بھائی سید الشہداء کہاں ہیں پھر؟ نفس پرستی ہے یہ۔ اب مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، ممکن ہے کوئی پہلو ہو جو اس کے اندر اچھائی کا پہلو ہو، لیکن میں کیڑے نکالنے کی خاطر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی کیوں ایسا ہو۔ یہ ہم لوگ کی یہ مثلا یہ ممبر بنے تھے اس لیے کہ ہم لوگ اپنے فن کی نمائش کریں یہاں پہ آ کے، کیوں ایسا کیسے کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ؟ آپ کا میرا ایک کام ہے، مثلا میں تو مجلس پڑھنے آیا ہوں، میرا ایک کام ہے میں اہل بیت کے علم میں سے کچھ سیکھ کے آؤں، آپ کو سکھا دوں، آپ کو عرض کروں۔ میں بھی سکھانے والا نہیں ہو سکتا، صرف بیان کرنے والا ہو سکتا ہوں۔ خدا سکھا دے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وجود مقدس کی نورانیت سکھائے گی، ہم بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شعر پڑھنے والا ہے، وہ آئے اہل بیت اطہار کی شان میں، اس نے کوئی قصیدہ پڑھا ہے، کوئی شعر پڑھا ہے، مومنین کو چاہتا ہے کہ مومنین تک وہ پیغام پہنچ جائے، یہ ہدف ہونا چاہیے۔ ایک ماتم کروانے والا ہے، وہ آئے، لوگ ایک نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک سلیقے سے ماتم کریں آرگنائزیشن کے ساتھ، پھر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اپنی نمائش کرنے لگیں، کمرشلزم ایڈ ہو گیا، اس کے بعد ہم کہاں پہنچ رہے ہیں؟ اب بدقسمتی ایک اور سوسائٹی کے اندر ہے کہ ریاکاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریاکاری کا مفہوم کیا سمجھ رہے ہیں ہم۔ یہ ریاکاری ہے، اس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھانا۔ اب وہ ایک پتہ نہیں کیا بن گیا، سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے کہ بھئی ان چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا آخر؟ یہ رسم و رواج غلط راستے پہ چل رہے ہیں ہم۔ اب ان رسم و رواج کے پیچھے ایک فکر ہے، وہ فکر کیا ہے؟ میں نے کہا تو فکر تو بہت مقدس تھی، لیکن جب نفس پرستی آتی ہے تو فکر سب غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ نعوذ باللہ تعالیٰ، اکثر لوگ ابھی بھی اچھے ہیں انشاءاللہ، کچھ لوگوں کے اندر نفس پرستی ہے، خدا ہم سب کو محفوظ کرے۔ بہت سخت کام ہے واقعہ۔ بھئی میں خود سوچتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ میں اپنی برائیاں تو نہیں کہوں گا آپ کے سامنے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں چیلنج کتنا سخت ہوتا ہے۔ بھئی آپ تھوڑا سا اونچے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بعد میں عزت دیں گے، احترام دیں گے۔ بہت سخت ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے کہ بھئی میں اس کی خاطر نہیں کر رہا ہوں، امام حسین کی خاطر کر رہا ہوں۔ سخت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سلپ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ سوچیں کہ ہم بہت متقی ہیں، وہ بہت فاسق ہو گیا۔ نہیں، آپ یہاں پہ آتے شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا۔ آسان نہیں ہے یہ کام۔ خدا نیتوں کو محفوظ رکھے کہ انشاءاللہ ہم سب سید الشہداء کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ واقعاً سخت ہے کہ ہم رسم و رواج کو دیکھیں، رسم و رواج کے پیچھے فکری پس منظر کو دیکھیں۔ وہ فکری پس منظر ممکن ہے کہ بہت اچھا ہو، کسی غلط رسم کے پیچھے فکری پس منظر بہت برا ہو، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فکری پس منظر اچھا تھا یا برا تھا، ایک دفعہ اگر نفس پرستی اس میں آ گئی، اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب اس کو صحیح کرنا بہت ضروری پڑ جائے گا۔ اچھا، نفس پرستی میں ایک مصیبت ہے۔ فارسی میں ایک شعر سعدی کا تھا، مجھے یاد اچھا نہیں آ رہا، لیکن اس میں اس طرح سے تھا کہ بھئی اگر کسی زمین سے چشمہ نکلنا شروع ہوا ہے، تھوڑا سا پانی آنا شروع ہوا ہے، تو ایک پھاوڑا مٹی ڈال دو تو پانی رک جائے گا، لیکن اگر چشمہ پھوٹ پڑا، اب تم پوری چٹان بھی رکھ دو گے، چشمہ چٹان کو بھی ہلا دے گا۔ نفس پرستی رسم میں آ جائے، شروع میں تو لڑ سکتے ہیں، بعد میں پھر یہ ایک یلغار ہے، یہ سویپنگ پاور ہوتی ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ نفس پرستی میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ نفس پرستی کو روکنا آسان ہے۔ ایک سوسائٹی میں مادہ پرستی نہ ہونا، لوگوں کے اندر پیسے کی ہرس نہ ہو،
یہ چل رہی ہو معجزہ ہے۔ ایک دفعہ مادہ پرستی کی پٹری پہ بیٹھ گئے بس اب نہیں رکتی، پھر یہ ٹرین چلتی ہے اور پھر کسی کو نہیں چھوڑتی۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہو گیا۔ رسم و رواج میں اگر نفس پرستی آ جائے پیچھے سب تباہ کر دیتی ہے، فکر پس منظر۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نفس پرستی کے اوپر مبنی رسم اگر شروع میں روک لی تو روک لی، پھر نہیں رکتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معذرت کے ساتھ یہ پھر یا آپ کو بھی ڈبو کے لے جاتی ہے یا پھر یہ خون مانگتی ہے، پھر اس پہ خون بہتا ہے، اور خون فزیکل خون نہیں بہتا ہے، یہ خون جگر بہتا ہے۔ مظلوم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ، بڑے بڑے علماء اور عرفا مظلوم ہو جاتے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں سنتا، صاحبان علم گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ نفس پرستی آ گئی، نفس پرستی آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا یہ کوئی نیا فینومینا ہے؟ نہیں، یہ تاریخ ایسے ہی ہے۔ انبیاء کیوں گوشہ نشین ہو جاتے تھے؟ انبیاء کیوں اکیلے کھڑے نظر آتے تھے سوسائٹی میں؟ ایسی ایسی باتوں کے اوپر جس میں فطرت کہتی ہے کہ بھائی غلط ہے، نبی بھی کہہ رہا ہے غلط ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہی حضرت لوط کا قضیہ کہ بھائی یہ بیماری اس صدی میں آ کر یہ نحوست دنیا کے اندر پھیلی ہے، اس صدی کے پہلے تک یہ نحوست سمجھی جاتی تھی۔ یہ ہماری ایک عجیب و غریب صدی ہے جس کے اندر ہم پھنس گئے۔ میں نے عرض کیا نفس پرستی ایک دفعہ بیٹھ جاتی ہے پھر چھوڑتی نہیں ہے جان۔ وہ بیماری جو تاریخ بشریت میں کبھی قبول نہیں کی گئی تھی اب سوسائٹی کے فخر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت لوط اس زمانے میں اپنے قوم سے کہہ رہے تھے تم غلط کر رہے ہو، اور اکیلے کھڑے تھے، اکیلے کھڑے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ فرشتے آئے بتانے کے لیے کہ ہم تباہ کرنے آئے اور قوم نے حملہ کر دیا ان فرشتوں کے اوپر بھی، تو بیچارے فرماتے ہیں الیس منکم رجل فیکم رجل رشید، تم میں کوئی باشرافت مرد نہیں ہے؟ اتنے پست ہو گئے ہو، کوئی شرافت مرد نہیں ہے تمہارے اندر؟ تو یہ اس زمانے میں اکیلے رہ گئے، جبکہ بات بالکل حق تھی، پورے معاشرے میں پتہ تھا کہ یہ حق کہہ رہے ہیں، لیکن اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر رسم و رواج پھیل جاتی ہے نفس پرستی پر پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر یہ ایک طوفان کی طرح بڑھتی ہے، سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اور میں یہاں پر موقع نکال کر یہاں تک پہنچتے ہوئے میں نہج البلاغہ کا ایک خطبے کا حصہ لے کر آپ کے ساتھ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں پچھلے سال اس کو بھی عرض کرتا چاہوں جلدی سے، پچھلے سال ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم نہج البلاغہ کو فالو کریں گے اور اس کے موضوعات پر باقی رہیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرح ذہن میں آیا کہ نہیں اس وقت یہ موضوع ہمارے درمیان بہت زیادہ ضرورت پڑ رہا ہے، شاید اس طرف توجہ ہو گئی، لیکن میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہج البلاغہ سے بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جائیں جو پچھلے سال ہم نے سلسلہ شروع کیا۔ تو ایک خطبے سے تھوڑا سا حصہ اس موضوع سے مربوط بھی بنتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ترتیب میں 106 نمبر خطبے کا آخری حصہ ہے، 106 نمبر خطبے کا آخری حصہ۔ امام نے اس سے پہلے خطبے کے اندر معاشرے کے حالات کو بیان کیا ہے، اور میرا پوائنٹ کہاں پر ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے تو کتنا چیزوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ امام نے فرمایا اور زمانے نے پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کر دیا، زمانے نے ایک درندے کی طرح حملہ کر دیا۔ دیکھیے کانسیپٹ جو میں نے عرض کیا یہ یہاں سے لے کے آیا تھا کہ نہج البلاغہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے، اس نے اپنے رسم و رواج تبدیل کیے ہیں، اب وہ جو تبدیل ہوا ہے اب یہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا، شریف ذلیل سب کو سویپ کر رہا ہے۔ اور زمانے نے پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کر دیا ہے، اور باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد پھر بلبلانے لگا ہے۔ یہ کون سا باطل کا اونٹ ہے؟ یہ جاہلیت ہے، یہ وہ جاہلیت ہے جو اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ رسول گرامی کی رحلت کے بعد جاہلیت واپس آ گئی۔ تو امام فرمانے کہ باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد پھر بلبلانے لگا، لوگوں نے فسق و فجور پر آپس میں بھائی چارہ کر لیا۔ صحیح ہے؟ اچھا فسق و فجور پہ بھائی چارہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اس میں نفسانی خواہشات جمع ہو جاتی ہیں، اس کی نفسانی خواہش اس کی نفسانی خواہش۔ مثلا بہت معذرت کے ساتھ
مجھے احساس ہے یہ باتیں تھوڑی سی سخت ہیں، ممکن ہے کوئی برا لگے اسی. میری نفسانی خواہشات کیا ہوئی؟ آپ میری داد و تحسین دیں، آپ مجھے پیسہ دیں، آپ مجھے عزت دیں، میری نفسانی خواہشات پوری ہوں گی. اچھا، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ عالم کا احترام ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. عالم کا احترام ہونا چاہیے، عالم کو ریسورسز ملنے چاہیے، ورنہ کیسے کام چلے گا وہاں سے؟ یہ میں کبھی بعد میں عرض کروں گا، لیکن ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. عالم کا احترام ہونا چاہیے، ذاکر کا احترام ہونا چاہیے، مرثیہ خان، نوحہ خان، ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، سب کا احترام ہونا چاہیے، جب تک یہ حسین کے لیے کام کریں. بس اصل احترام امام حسین کا ہونا چاہیے، نسبت میں ذاکر کو ملنا چاہیے. اصل احترام نوحے کا، نوحے خان کا نہیں ہے، اصل احترام امام حسین ان کے غم کا ہے. نوحہ خان، خطیب، ذاکر، مرثیہ پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا، آرگنائزیشن کرنے والے، شریک ہونے والے، سب امام حسین کے احترام سے احترام لے رہے ہیں. اگر اس سے ڈسکریکٹ ہو گیا پھر کچھ نہیں بچا ہے، پھر باقی نمائش ہے، باقی نفس پرستی ہے. اگر سخت تو ہے لیکن میں کیا کروں؟ واقع انسان سوچتا ہے کہاں جا کے سر مارے اپنا. نہ بولو تب مصیبت، بولو تب مصیبت. کیا کرے انسان، کیا کرے؟ ایک طرف سے امام حسین کے خون کے تقدس کو پیسوں کے اندر پامال ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے، دل جلے یا نہ جلے؟ کتنوں کے دل جل رہے ہوں گے لیکن کہنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہے کہ کیسے کہیں. ایک طرف سے دشمن کا خطرہ ہے کہ وہ ہماری باتوں کو کوٹ کرے گا، ایک طرف سے دوستوں کا خطرہ ہے کہ وہ ہماری باتوں سے چند نیگیٹو باتیں نکال کے ہمارے منہ پہ ماریں گے بات. تیسری طرف سے وہ خدا کی طرف سے خطرہ ہے کہ نہیں بولو گے تو تم کلمہ حق تمہارا کہاں گیا. تو کیا کریں انسان؟ تو یہی ہم سمجھتے ہیں، بار بار اصرار کریں گے بھائی یہ نہیں کہہ رہے کہ عالم کا احترام نہ ہو، ذاکر کا احترام نہ ہو، خطیب کا، مرثیہ خان، سلام پڑھنے والا، دعا پڑھنے والا، آرگنائزر، سب کا احترام ہونا چاہیے. سب خلوص سے کام کریں، امام حسین کے لیے کام کریں، شریک ہونے والوں کا احترام ہونا چاہیے. فرش اعزاز پہ جو آنے والے ان کی جوتیوں کا بھی احترام ہوگا، لیکن تقدس سے آؤ، امام حسین کے لیے کام کرو، غم سید الشہداء کے غم میں شرکت کرو، سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لوگوں نے فسق و فجور پہ آپس میں بھائی چارہ کر لیا ہے. کیوں؟ سب کی نفسانی خواہشات ایک ہو جاتی ہیں. عبادت پہ کیوں بھائی چارہ نہیں کرتے؟ اس میں تزکیہ نفس آتا ہے، اس میں نفسانی خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے، اس میں کوئی بھائی چارہ نہیں کرتے. فسق و فجور پہ بھائی چارے کرتے ہیں سارے. جھوٹ پر تو ایک دوسرے سے دوستی گاٹھتے ہیں اور سچ کے معاملے میں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں. جھوٹ پہ دوستیاں کر لیتے ہیں. وہ دوستی بھی ظاہری دوستی جس کے پیچھے کچھ نہیں رکھا ہوا، گٹھ جوڑ. مفتی جعفر حسین صاحب نے بہت اچھا اردو میں لفظ استعمال کیا تھا، چونکہ ہمارے یہاں یہ آبسلیٹ ہو گیا اس لیے میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن بہت اچھا لفظ. جھوٹ پر تو ایک دوسرے سے یارانہ گانٹھ لیتے ہیں، گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ پہ، اور سچ کے معاملے میں باہمی قد رکھتے ہیں. قد یعنی نفرت، بغض، حسد، دشمنی. امام فرما رہے ہیں جب معاشرے میں یہ ہو جائے، یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گئی علت. جب معاشرے میں یہ ہو اب اس کا کچھ اثر پڑے گا. میں نے اپنی خدمت میں کیا عرض کیا تھا؟ سویپ کرتا ہے. سویپ کرتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے؟ مثلا اگر سوسائٹی میں دین کے نام پہ کمرشلزم آ گیا تو یہ صرف کمرشلزم تک رکے گا یا آگے بھی جائے گا؟ نہیں، آگے بھی جائے گا. کہاں جائے گا؟ یہ جائے گا کہ علم ختم ہوگا، تقویٰ ختم ہوگا. اچھا، جب علم و تقویٰ ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں جہالت آئے گی. جہالت نادانی آئے گی تو انحراف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ انحراف کا دروازہ کھل گیا ہے. امام فرما رہے ہیں، اور میں یہیں سے اس کو حاصل کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، فرمایا ایسے موقع پر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے غیظ و غضب کا سبب ہوگی. اچھا، انہوں نے گٹھ جوڑ اس پہ کیا تھا کہ اولاد غیظ و غضب کا سبب ہوگی؟ نہیں، انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا نفسانی خواہشات پہ. اثر کہاں نکلا؟ اولاد کے اوپر. یہ سویپ کرتی. اگر مادہ پرستی پھیلے گی تو مادہ پرستی صرف گاڑی، گھر اور بنگلے میں نہیں آئے گی، اولاد بھی ہاتھ سے جائے گی. کیوں؟ اولاد بھی مادہ پرستی پر فیصلے کرے گی.
ماں باپ بھی مادہ پرستی میں فیصلے کریں گے. ماں باپ اس بچے کو دیکھیں گے زیادہ خوشی سے جو پیسہ لے کے آئے گا. بچے اس ماں باپ کو زیادہ خوشی سے دیکھیں گے جو پیسہ دیں گے. مادہ پرستی پھیل گئی ہے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. خاندانوں میں بزرگوں کا احترام ہے، پیسوں کا احترام ہے. پیسے کا احترام، کس بزرگ کا احترام ہے؟ حق بات کیا ہے؟ بزرگ متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اس کا احترام نہیں ہے. اس کی چلے گی جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے. سب ختم ہو جاتا ہے. مادہ پرستی ہے، نفس پرستی. امام نے فرمایا لوگوں نے فسق و فجور پہ آپس میں بھائی چارہ کر لیا، دین کے سلسلے میں ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. جھوٹ پر تو ایک دوسرے سے یارانہ گانٹ لیا ہے اور سچ کے معاملے میں باہمی قد رکھتے ہیں. ایسے موقع پر بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے غیظ و غضب کا سبب ہوگا. بیٹا سے مطلب ظاہر اولاد ہے، صرف وہ ولد نہیں ہے. اور بارشیں گرمی اور تپش کا سبب ہوں گی. بارشیں گرمی اور تپش کا سبب ہوں گی. اس کا کیا تعلق لوگوں کے دلوں سے؟ بارش میٹیریل فینومینا ہے. آسمان پہ بادل جمع ہوتے ہیں، ارسلنا الریاح لواقع فانزلنا. بادل آتے ہیں، ہوا آتی ہے، بادل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اس میں کچھ ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے، بارش برستی ہے. یہ فزیکل ایکشن ری ایکشن ہے، میٹیریل ایکشن ری ایکشن ہے. اس سے کیا تعلق ہے؟ امام فرمانے تعلق ہے. حتیٰ تمہیں بارش بھی فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ تم نے محبتیں نیچے ختم کی. یہ امام ہی بتا سکتے تھے ہمیں. ہم بیرومیٹر سے بارش کو پیمائش کر سکتے تھے کہ کتنے انچ برسی ہے. یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ بارش رحمت لائی ہے یا غضب لائی ہے. یہ امام بتا سکتے ہیں. شاعری نہیں ہوگی، یہ شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے. کیا امام حق کے سوا کچھ کہتے ہیں؟ ہمیں اس انٹریکشن کو سمجھنا ہے. سوشل سائنسز میں دین ہمیں یہاں لانا چاہتا ہے. سوشل سائنسز صرف پیسے کی ڈسٹریبیوشن اور پولیٹکس طاقت کی ڈسٹریبیوشن اور مثلا سوسائٹی کا آرگنائزیشن صرف نہیں ہے. سوشل سائنسز یہاں پر ہے. امام فرمانے دیکھو تمہارے گناہوں کا تعلق تمہارے موسم کے اوپر بھی آئے گا، تمہارے مزاج پہ بھی آئے گا. یہ صرف وحی سے نکل سکتا تھا، صرف امامت بتا سکتی تھی. آگے اور خطرناک ہے. ایسے موقع پر بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے غیظ و غضب کا سبب ہوگا. ظاہر ایکسیپشنز بھی ہوں گے، ایکسیپشنز بھی ہوں گے. بارش گرمی اور تپش کا، یہ علامہ صاحب نے لکھ دیا ہے، مفتی جعفر حسین صاحب نے، تو میں بھی جرأت کر کے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ نہ کہے کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ لفظ کیوں کہا. لکھا ہوا ہے کمینے پھیل جائیں گے. یا اللہ، سوسائٹی میں کمینہ پن پھیل جائے گا. شریف گھٹتے جائیں گے، شریف ختم ہو گئے. عربی کیا تھی؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہوگا، كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا، بیٹا غیظ بنے گا. وَالْمَطَرُ قَيْظًا، بارش گرمی اور تپش بنے گی. وَتَفِيضُ اللِّئَامُ فَيْضًا وَتَغِيظُ الْكَرَامُ غَيْظًا. بارشیں گرمی تپش کا سبب بنے گی. تفیض اللئام، کمینوں کا فیض پھیلتا چلا جائے گا. طنز فرمایا کمینوں کا فیض پھیل جائے گا، کمینے بڑھ جائیں گے. معذرت کے ساتھ میں 4 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا، لفظ اچھا نہیں ہے لیکن بلیغ ہے، پہنچا رہا ہے کہ معاشرہ کہاں پہنچ جائے گا، اتنی پستی پہ آ جائے گا. وَتَغِيظُ الْكِرَامُ غَيْظًا، اور شریف لوگ گھٹتے چلے جائیں گے. كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانُ ذِئَابًا، اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے. لوگ بھیڑیے ہوں گے. حاکم کیا ہوں گے؟ حکمران درندے ہوں گے. بھیڑیا چھوٹا درندہ ہے، اصل درندہ شیر ہے مثلا.
شیر کے مقابلے میں بھیڑیا کیا ہے؟ دونوں درندے، اس کی درندگی کم ہے، اس کی درندگی زیادہ ہے، اس کی چیر پھاڑ چونکہ اس میں طاقت نہیں ہے، بھیڑیے کے جبڑے میں ایک طاقت ہے لیکن شیر کے جبڑے میں ایک اور طاقت ہے، یہ بھی درندہ ہے وہ بھی درندہ ہے، یہ چیر پھاڑ کرتا ہے تھوڑا کرتا ہے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے بہت زیادہ کرتا ہے۔ امام فرما رہے سب درندے ہیں، ایک بھیڑیا درندہ ہے، ایک بڑا درندہ ہے۔ یہ جو حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں صحیح گالیاں دے رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو گالیاں جا کہیں اور نہیں ہیں، جاتی کہیں اور نہیں ہیں۔ یہ حکمران مریخ سے نہیں آتے ہیں، یہ یہیں سے نکلتے ہیں۔ کرپشن صرف حاکموں میں نہیں ہوتا ہے، پہلے نیچے ہوتا ہے پھر اوپر بھی جاتا ہے، کہیں اور سے نہیں آتے لوگ۔ فرمایا زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے۔ اب ذرا خوبصورت دیکھیے گا امام کی تعبیر، واللہ کیا معرکہ ہے۔ انسان سوشیالوجی میں کتنی محنت کرے، معاشرے کو سمجھنے میں کتنی محنت کرے کہ امام کے ان جملات کو درک کرنے کی کوشش کرے۔ امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے، حکمران درندے، درمیانی طبقے کے لوگ کھا پی کر مست رہنے والے، اور فقیر نادار بالکل مردہ، سب نفس پرستی میں غرق ہو گئے۔ لوگ جو اوسط درجے کی طاقت رکھتے تھے وہ بھیڑیے بن گئے، حکمران جن کے پاس طاقت زیادہ تھی وہ درندے بن گئے۔ اچھا اس بھیڑیے کو کبھی موقع ملے تو یہ درندہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بن جائے گا، طاقت چاہیے، طاقت ملے گی تو یہ درندہ بنے گا، ایک درندہ جائے گا دوسرا درندہ آئے گا۔ درمیانے طبقے کے لوگ اہل ذالک الزمان ذئابا، زمانے کے سارے لوگ بھیڑیے ہیں، ان بھیڑیوں میں سلاطین بڑے درندے ہیں، اوسط اکالن کھا پی کے مست ہونے والے، کھا پی کے مست ہونے والے، جاب کر لو، بزنس کر لو، 8 to 5 9 to 5 کمائی کی، ٹی وی دیکھو، مزے کرو، زندگی گزارو، ختم۔ اکالن کھانے پینے کے، دعوتیں، تفریحات، شادی بیاہ کے فنکشنز، یہ زندگی رہ گئی۔ درمیانی طبقے کے لوگ کھا پی کے مست رہنے والے، فقیر نادار، وفقراؤہ امواتن، فقیر مردہ ہے، یعنی کسی میں بھی عدل کی خواہش نہیں ہے، کسی میں بھی ظلم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے، سب فلیٹ ہوئے، کوئی کھا پی کے مرا ہوا ہے، کوئی نہ کھانے سے مرا ہوا ہے، کسی کے پاس طاقت ہے تو چھوٹا درندہ ہے، کسی کے پاس زیادہ طاقت ہے تو بڑا درندہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت کے الفاظ صرف زبان پہ آئیں گے، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے، نسب کا معیار زنا ہوگا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اہل فساد یہلک الحرث والنسل، باطل لوگ جب حکومت پہ آتے ہیں تو کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتے ہیں، نسل کا معیار زنا ہو جائے گا۔ عفت اور پاک دامنی نرالی چیزیں سمجھی جائیں گی، اسلام کا لبادہ الٹا کر کے اوڑھ لیا جائے گا، یعنی جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوگا اور جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نفس پرستی سے۔ اب دیکھ لو ہماری آگے کی تصویر کیا بن سکتی ہے اگر ہم نہیں جاگے، اگر نہیں سنبھلے نا، یہ آگے کی تصویر ہے۔ اور دوسرے معاشرے اس تصویر میں جا چکے ہیں، یہ پوری دنیا، گرچہ ہم سب 2018 کے اکتوبر میں ہیں، لیکن پوری دنیا ٹائم کے اسکیل پر اس طرح سفر کر رہی ہے، پیسے کے اسکیل پر بھی، عزتوں کے اسکیل پر بھی، ثقافتوں اور تہذیبوں کے اسکیل پر بھی۔ اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں نا، مثلا جی ڈی پی کے اعتبار سے 2020 ملکوں 220 ملکوں میں اوپر سے نیچے تک کیا ہے، اب ثقافتوں میں بھی ایسے ہی کرو، عزتوں میں بھی ایسے ہی کرو، دینداری میں بھی یہی کرو، ہم اس طرح چل رہے ہیں۔ اور یہ جو سفر ہے، یقین مانیے اگر تھوڑا سا بھی کوئی انسان ہوشیار ہو نا تو
پہلی سیڑھی دیکھ کر آپ کو بتا دے گا آخری سیڑھی کس منزل پہ جا رہی ہے. یہ سب موجود ہے. نہج البلاغہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا, اردو میں سب موجود ہے. پہلی سیڑھی دیکھ کر امام بتا رہے ہیں دیکھو آخری سیڑھی تمہاری یہاں پہ پہنچنے والی ہے. کیوں؟ جب جو قدر نہیں ہے یہ, یعنی کیا کوئی جبر نہیں ہے کہ یہی ہوگا, نہیں, جاگ جاؤ صحیح ہو جائے گا. جاگو, لڑو, مقابلہ کرو, نفس پرستی سے کو چھوڑو تو صحیح ہو جائے گا. کیا خدا کا جبر ہے کہ یہ ہوگا؟ نہیں, کوئی خدا کا جبر نہیں ہے. خدا نے آزادی دی, اختیار دیا ہے, انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. لیکن کیا ہے, قربانی دو گے تو ہوگا نا, نفس پرستی چھوڑو گے تو ہوگا. ابھی اتنی نفس پرستی کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ اگر ایک متقی پرہیزگار میری زبان صحیح سے نہ بولے تو میں اس سے کچھ لے لوں. اتنی نفس پرستی کو چھوڑنے کو تیار ہے. ڈاکٹر اگر ایک کوئی بہت ہائیلی کوالیفائڈ یوزفل ڈاکٹر شہر کے اندر آ جائے, وہ جرمن بولتا ہو, ہم اردو بولتے ہو, ہم اس کے پاس جائیں گے, ٹرانسلیٹر لے کے جائیں گے, انٹرپریٹر لے کے جائیں گے, اس کے لیے سیٹ اپ بنائیں گے. جرمن بولتا ہے, ہمیں نہیں جرمن آتی, لیکن بہرحال اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر اچھا ہے. تقوی بھی کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ نہیں, جب تک اس کے زبان میں اتنی خطابت نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہے, مزہ نہیں آتا ہے. کیوں اپنے پاؤں کو کلاڑی ماری ہے؟ 40-50 سال پہلے ہم نے کلاڑی ماری, اب ایک ایسی پٹری کے اوپر بیٹھ گئے. ابھی تک معاملہ آخری 25-30 سال میں معاملہ خطابت غیر خطابت پہ چلا تھا, علم تقوی خطابت کی جنگ پہ چلا تھا. اب پیور پیسے پہ چل رہا ہے, اب مقابلہ پیسے پہ چل رہا ہے, اب مقابلہ دکھاوے اور کمرشلزم کے اوپر چل رہا ہے. نیکسٹ اسٹیج میں داخل ہو گئے ہم لوگ, سوچے سمجھے بغیر. خدا نہ کرے اگر یہاں نہیں رکا معاملہ, میں اپنے بچوں کے مستقبل پہ ڈر رہا ہوں. ہم لوگ مر جائیں گے, ہم نے کتنے سال جینا ہے. البتہ خدا سے دعا کرنا ہے, خدا انشاءاللہ ظہور امام میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. کیوں مرے ان کو دیکھے بغیر. ایک انسان میں عجیب نہ یہ دل چاہتا ہے لمبی عمر کی دعا کرے کہ بھائی لمبی عمر لے کے کیا کرنا ہے, نہ یہ دل چاہتا ہے کہ دیکھے بغیر مر جائیں. تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا دعا کیا کرے. تو آخر میں انسان یہ دعا خدا تعجیل ظہور کر دے, ظہور میں تعجیل کر دے انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے کہ امامت اتنا بڑا فیض ہے کہ اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی قربانی دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری برائیوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے, امام تشریف لائیں گے تو صحیح کریں گے. وہ وجود برحق تشریف لائیں گے تو کوئی باطل باقی نہیں رہے گا, لیکن وہ تشریف ہی اس وقت لائیں گے جب حق کا ساتھ دینے والے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اندر سے اظہار کریں گے. یہ رسم و رواج کا معاملہ, اس خاطر میں اس کو موضوع بنانے کی جسارت کر رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا, اس میں بہت سختیاں آ سکتی ہیں, لیکن سید الشہداء انشاءاللہ نصرت فرمائیں گے انشاءاللہ. شاید ہم لوگ جب مثلا میں جیسا آدمی جب ممبر پہ ہوتا ہے یا مصائب کے نزدیک آتا ہے تو میں سید الشہداء سے محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہوں. شاید میں اپنی زندگی میں اتنا چاہنے والا نہ ہوں, شاید یہاں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے ایسا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان سید الشہداء کے ان مصائب کو دیکھتا ہے, کربلا کے میدان میں امام حسین پہ آیا, اس کے بعد اس نفس پرستی کو دیکھتا ہے تو انسان کا دل کٹنے لگتا ہے. آخر امام میدان کربلا میں خون علی اصغر ہاتھوں مظلومیت کی انتہا. وہ جو سید الشہداء جیسا موجود مقدس ہے, اور مجھے نہیں معلوم, شاید حضرت علی اصغر کے مصائب سے مجھے دور نہیں جانا چاہیے, حضرت علی اصغر کے مصائب پہ رہنا چاہیے. خود سید الشہداء اپنے بچپنے میں رسول گرامی کی محبتیں دیکھتے تھے, کس طرح اللہ کے رسول ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے, کس طرح ان کو چاہتے تھے. سید الشہداء رسول خدا کی محبتوں کا مظہر تھے, بچوں کو چاہتے تھے. امام معصوم تو بچوں کو چاہے گا, عام آدمی بھی بچے کو چاہے گا, اور
کوئی تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کرے کہ ایک انسان مجاہد ہے اور مبارز ہے، دشمن کے مقابلے میں ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، لیکن جب اس کا 6 مہینے کا بچہ پیاس میں تڑپے اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک عام انسان برداشت نہیں کر پاتا کہ دشمن سے مقابلہ ہے، لیکن بقول سید الشہداء کہ تمہاری جنگ ہم سے ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ پانی روکا ہے ہم پہ روکا، ظلم ان انسانوں پہ کیا، لیکن اس 6 ماہ کی کیا غلطی ہے؟ کس عالم میں لے کے آئے؟ ایک پہلو سید الشہداء کے مصائب کا حضرت علی اصغر کے معاملے میں یہ پہلو ہے کہ باپ ہے اور بچے کو پیاس میں بلکتا دیکھ رہا ہے۔ اب ایک اور پہلو بھی ہے، یہ باپ حوض کوثر کا مالک ہے، یہ باپ حوض کوثر کا مالک ہے، اس کے دم سے پیاسوں کی پیاس بجھ رہی ہے۔ یہ 2 پہلو ہوئے، آج ایک تیسرا پہلو بھی ہے۔ اس تیسرے پہلو کا تعلق علم امامت سے، اور یہ مظلومیت کا شاید وہ پہلو ہے جو ہم لوگ نہیں سوچ پائیں گے۔ صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں پیاسا ہوں، آپ میری پیاس کو نہیں جان پائیں گے، آپ صرف پیاس کو سوچ پائیں گے۔ اگر میری پیاس زیادہ ہوئی، میں نے اظہار کیا، تو شاید آپ کو کچھ پتہ چل جائے کہ میں کتنا پیاسا ہوں۔ لیکن امام معصوم پیاسے کی پیاس کو اس گہرائی پہ سمجھ رہا ہوتا ہے جتنے پہ وہ پیاسا احساس کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، علی اصغر کے پیاس سے ہونٹ بھی نہیں ہل پا رہے تھے۔ یہ جو علی اصغر کے ہونٹ بھی نہیں ہل پا رہے تھے، اس کو امام حسین علم امامت سے احساس کر رہے تھے کہ میرا 6 مہینے کا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ اس پیاس کو احساس کرتے ہوئے یہ مظلوم امام نہیں، مظلوم باپ، مظلوم امام یہ اس بچے کو لے کر آیا تھا کہ کچھ نہیں کرتے، اس کو تو پانی پلا دو۔ اب اس مظلوم امام نے ایک دفعہ بچے کی پیاس کو احساس کیا، پھر اس کے گلے پہ لگے ہوئے تیر کو احساس کیا، پھر بچے کی جان نکلی، امام نے اس کے جان نکلنے کو احساس کیا۔ 14 منظر بول رہا ہوں، 14 منظر جب اس بچے کا گلا ذبح ہو گیا اور بچے کی ماں پکاری، کئی 6 مہینے کا بچہ بھی ذبح ہوتا ہے، اس ماں کی آہ کو بھی امام حسین نے احساس کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا جن لعینوں نے علی اصغر پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ جو لعین یمن کے مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں خدایا بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا جس طرح تو نے اہل کربلا کی نصرت فرمائی، خدایا ان کے چاہنے والے اہل یمن کی نصرت فرما۔ لشکر کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ خدایا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔